فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ رات کے پچھلے پہر ہم مشرقی جرمنی کی سرحد میں داخل ہوئے۔ سرحدی محافظوں نے ہمارے پاسپورٹ چیک کر کے ہمیں ویزا آفس بھیج دیا، جہاں ہمیں اپنے کام میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ سرحدوں کے درمیان ہیبت ناک عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں جو ہٹلر کے دور کی یادگار تھیں۔ لاتعداد حفاظتی مینار نظر آ رہے تھے جہاں مشین گن بردار مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے۔ کئی مقامات پر ہمارے کاغذات چیک کیے گئے اور ہمارا سفر جاری رہا۔ برلن کے نواح میں پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی۔ معمر جوڑے نے ہمیں ایک جگہ اتارا اور رخصتی کلمات ادا کر کے چلے گئے۔ عارضی طور پر ڈکسن فیئرویل کا ساتھ برا نہیں تھا، اس لیے کہ تہذیب کی یہاں آمد میں چند روز باقی تھے۔ اس دوران مجھے یہ اندازہ لگانا تھا کہ میری نگرانی تو نہیں کی جا رہی۔ چنانچہ جب ڈکسن نے اس سلسلے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا، تم اگر کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو جیسا تم پسند کرو، ورنہ ہماری راہیں الگ الگ ہیں۔ کاش مجھے تمہاری مالی حیثیت کا علم ہوتا۔ ڈکسن نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک سیاح کی مالی حیثیت کے بارے میں اندازہ لگانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تم اپنے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکو گے؟ ڈکسن نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں نے مسکرا کر کہا۔ ڈکسن کے سوال کا مطلب میں بخوبی سمجھ گیا تھا۔ دائرے غیر میں اس قسم کے ڈرامے عام ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بامروت قسم کے سیاح بعض اوقات بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں سب کچھ اس انداز میں کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہونے پائے۔ ڈکسن نے قیام کے لیے جس ہوٹل کا انتخاب کیا اس میں ایک کمرے کا کرایہ 25 مارک یومیہ تھا۔ ہم دونوں 12.5 مارک فی کس یومیہ کے حساب سے وہاں مقیم ہو گئے۔ میں تہذیب مالکم ایکس سے ہوٹل گیلارڈ میں ملاقات تک کا عرصہ کسی جھگڑے میں پڑے بغیر گزارنے کا خواہاں تھا۔ اس کے علاوہ اس دوران میں مشرقی برلن سے واقفیت بھی حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کام کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈی فوسٹر کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ شیمر خاندان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا تھی۔ ڈکسن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے یہ آسانی حاصل رہتی کہ وہ ایک سیاح تھا۔ ڈکسن خود بھی برلن کی سیر کا خواہش مند تھا، لہٰذا ہم دونوں ساتھ ہی اپنے ہوٹل سے باہر نکلے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے دیوار برلن دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ امریکی اس تاریخی دیوار کو جیل کی دیوار اور مشرقی جرمنی والے حفاظتی دیوار کا نام دیتے ہیں، جو بقول ان کے وطن کو امریکی لٹیروں سے بچائے ہوئے ہے۔ جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے داغ گو کے برلن سے کافی حد تک مٹ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں جا بجا دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں دکھائی دیتی تھی۔ اتحادیوں کی خوفناک بمباری نے جنگ سے پیشتر کے حسین برلن کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر روس نے پوری کر دی تھی۔ مارشل زلوخوف نے برلن پر 20,000 توپوں کی مدد سے حملہ کیا تھا، جس کی ایک ہی باڑ سے لاتعداد گاؤں اور گھنے جنگل ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ کسرے ولیم میموریل چرچ کا جلا ہوا ڈھانچہ آج بھی اسی طرح موجود تھا۔ کلیسا کے گڑیال کی سوئیاں 7.5 کے ہندسوں پر ساکت تھی۔ برلن کی تاریخ میں نومبر 1945 کی ایک شام بہت خوفناک ہے جس میں برلن پر سینکڑوں من آگ برسی۔ ایک بم کلیسا کے گڑیال پر گرا اور وقت کی رفتار تھم گئی۔ جرمنوں نے شہر کی تعمیریں نو کر دی، لیکن اس جلے ہوئے ڈھانچے کو بطور یادگار یوں ہی رہنے دیا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا کلیسا تعمیر کر دیا گیا۔ یہ تاریخی یادگار دیکھنے کے بعد ہم نے برلن کے دیگر نواردات دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ برٹش ہونے کی وجہ سے ڈکسن ان تمام چیزوں میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ برلن کی تباہ کاری دیکھ کر اس کے چہرے پر فخر کے آثار تھے، جیسے وہ سارے کھنڈرات اسی کی کوششوں کا نتیجہ ہوں۔ ایک موقع پر اس نے مجھ سے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اتحادیوں نے ہٹلر کی قوت توڑنے کے لیے بڑی جانفشانی سے جنگ کی۔ شاید میں نے یہ بات تمہیں نہیں بتائی کہ میرے دادا فرانسیسی فوج میں شامل تھے اور جنگ عظیم کے خاتمے پر انہیں بڑے اعزازات و انعامات سے نوازا گیا تھا۔ میں ہونٹ سکوڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے تبصروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ڈالم میوزیم جانے کے لیے زیر زمین سفر کرنا پڑا۔
ڈالم کے اسٹیشن پر اتر کر ہم عجائب گھر کی طرف چل پڑے، جہاں ایک نہایت پرفضا اور خوبصورت سڑک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ میوزیم دنیا بھر کے شاہکاروں کی وجہ سے بڑی شہرت کا حامل ہے۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر یہی محسوس ہوا جیسے میں واقعی اپنی آمد کا مقصد بھول گیا ہوں۔ دوپہر کے 1 بجے تک ہم سیر و سیاحت میں مشغول رہے، پھر ایک ہوٹل میں کھانا کھا کر اپنی پناہ گاہ واپس آ گئے۔ مشرقی برلن میں پہلا دن بے مصرف ہی گزر گیا تھا۔ دوسرے روز بھی ہم برلن کے تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں کا چڑیا گھر آفاقی شہرت کا حامل ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے عین سامنے چڑیا گھر کے پھاٹک سے گزر کر میں اور ڈکسن اندر داخل ہوئے۔ یہاں بھی دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے آثار موجود تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اتحادی بمبار طیاروں نے اس چڑیا گھر کو تباہ کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی تھی، اس لیے نہیں کہ انہیں گینڈوں اور مگرمچھوں سے بیر تھا، بلکہ اس کی وجہ سیمنٹ اور لوہے سے تیار کردہ وہ مینار تھا جسے جی ٹاور کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت اتنی وسیع و عریض تھی کہ فضائی حملوں کے دوران 15,000 شہری اس میں پناہ لے سکتے تھے۔ یہ حفاظتی مینار 132 فٹ بلند تھا اور اس کی دیواریں 8 فٹ موٹی تھی۔ چھت پر مشین گنیں اور درجنوں طیارہ شکن توپیں نصب تھی۔ نچلی منزلوں میں ایک اسپتال اور گولہ بارود کا کثیر ذخیرہ موجود رہا کرتا تھا۔ اس رات میں متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ ڈکسن بلا شبہ بے ضرر آدمی تھا اور اس کا ساتھ کسی الجھن کا باعث نہیں بنا تھا، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ 2 دن بالکل ہی بے مصرف رہے ہیں اور اس دوران مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لہٰذا مناسب یہی تھا کہ اب اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس مخلص آدمی کو یہ کیسے بتاؤں کہ میں اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی جو میری مرضی کے خلاف ہوتی یا مجھے ناگوار گزرتی۔ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ سیر و تفریح کے کئی پروگرام بنا چکا تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ تہذیب کے یہاں آنے تک کا وقت ڈکسن کے ساتھ گزاروں گا، مگر پھر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے طور پر کام کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میری حیثیت دفعتاً ایک سیاح کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ مثلاً میں شیمر خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈکسن کو بھلا چند ایسے افراد سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی جو وہاں کے کسی مخصوص خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، یا پھر میری خواہش تھی کہ میں ایک بار گیلاٹ کا جائزہ لے لوں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈکسن اتنے مہنگے ہوٹل میں جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے بھی ایک گھٹیا زندگی گزارنا پڑ رہی تھی جس کا بظاہر کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی۔ گو وہ بڑی عامیانہ سی ترکیب تھی، لیکن اس پر عمل کر کے میں ڈکسن سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا اور اسے کوئی شبہ بھی نہ ہوتا۔ میرا مقصد حاصل ہو جاتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی عامیانہ حرکت کر کے کامیابی حاصل کی ہے یا کسی سنجیدہ حرکت کے ذریعے۔ ڈکسن سو رہا تھا۔ کمرے میں اس کے خراٹے گونج رہے تھے کہ میں نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا۔ یہ آغاز پیتل کی ایک بڑی آرائش پلیٹ کے گرنے سے ہوا جو کمرے کے ایک گوشے میں آویزاں تھی۔ پیتل کی وزنی پلیٹ کے فرش پر گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی۔ رات کے سناٹے میں پیدا ہونے والی وہ آواز بہت پراسرار تھی۔ ڈکسن کی آنکھ کھل گئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلائے مسہری کے ایک حصے پر ایک ٹانگ سے کھڑا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میرا چہرہ انتہائی خونخوار نظر آئے۔ ڈکسن کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن خمار آلود ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر باڑ سا منہ کھول کر خوفزدہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ کیا ہو گیا بڑے بھائی، کیا تم عبادت کر رہے ہو؟ میں نے جواب دینے کی زحمت کی بغیر مسہری سے چھلانگ لگائی۔ میرا رخ ڈکسن کی طرف تھا اور انداز ایسا تھا جیسے اسے دبوچ لینا چاہتا ہوں۔ چھلانگ لگاتے ہوئے میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس طرح چھلانگ لگانے سے کہیں مسہری ہی نہ ٹوٹ جائے۔ ڈکسن پھرتی سے لوٹ لگا کر مسہری سے نیچے اتر گیا۔ اس کے چہرے پر شدید بوکھلاہٹ کے تاثرات تھے۔ ککا کیا ہوا، کیا بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی اور اس کی گگی بند گئی۔ میرے چہرے پر نظر آنے والے خوفناک تاثرات سے وہ بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن میں نے رخ تبدیل کر لیا اور اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گیا۔ ڈکسن کے حلق سے ڈری ڈری سی چیخیں نکلی اور وہ بے تحاشا پلٹ کر غسل خانے کی طرف دوڑا اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس سے زیادہ حماقت کھیل بگاڑ دیتی۔ خدشہ تھا کہ کہیں ڈکسن چیخنا نہ شروع کر دے
اور ہوٹل کے دوسرے مسافر میری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ میں خواہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور وہیں کمرے کے فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اندر سے ڈکسن کی ڈری ڈری آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا مذاق ہے، تمہیں یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سوتے ہوئے آدمی کو جگا کر ڈرا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تم جیسے سنجیدہ آدمی کو ایسا مذاق زیب نہیں دیتا۔ پھر غالباً اس نے غسل خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا تھا اور پھر دل کڑا کر کے باہر نکل آیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا میرے قریب آ کر مجھے دیکھتا رہا، مگر میں نے سر نہیں اٹھایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے کافی قریب آ گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جنبش نہیں کی اور بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ پھر اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مجھے آوازیں دی اور میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیارے بھائی، یہ کیا حرکت تھی آخر؟ میں کہتا ہوں تمہیں یک بیک یہ سوجی کیا تھی؟ اس نے کہا۔ وہ ابھی تک سہما ہوا تھا اور کسی بھی لمحے دوبارہ بھاگنے کو پوری طرح تیار تھا۔ اور ڈکسن ڈیئر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈکسن نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہی تو تھا، باتھ روم میں۔ لیکن تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ میں نے گہری گہری سانسیں لی اور فرش سے اٹھ کر مزمل انداز میں چلتا ہوا مسیری پر جا بیٹھا۔ ڈکسن متخیرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے تاثرات تھے۔ شاید وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ مذاق تھا یا کچھ اور۔ مسیری پر بیٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ ڈکسن میرے نزدیک آنے کی جرات تو نہیں کر سکا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے آواز دی اور میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ڈکسن نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا کر رہے تھے تم؟ تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ڈیئر ڈکسن؟ تکلیف کی بات کیوں کر رہے ہو؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ کیا بتاؤں ڈکسن؟ میں نے ایک سرد آہ بھر کے کہا۔ اگر تمہیں مجھ سے نادانستگی میں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹروں نے تو مجھے یقین دلا دیا تھا کہ اب مجھ پر ایسا کوئی دورہ نہیں پڑے گا۔ اس بار کوئی 1.5 سال بعد میری یہ حالت ہوئی ہے، ورنہ ہر دوسرے تیسرے ماہ مجھ پر یہ دورہ پڑا کرتا تھا۔ دورہ؟ ڈکسن نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کس قسم کا دورہ پڑتا ہے؟ بس سوتے سوتے اچانک میرے پورے جسم میں تشنجی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر بار تو میں بال بال بچ گیا تھا، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ وہ میرا گہرا دوست تھا، میرا بہت اچھا ساتھی تھا، لیکن دورے کے عالم میں میں نے اس کی گردن دبا دی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی، زبان ہونٹوں سے نیچے لٹک گئی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ چند افراد نے میرے سر پر ضربات لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا، ورنہ مائیکل میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ مائیکل بچ تو گیا، مگر سنا ہے اس کی آواز بند ہو گئی ہے۔ مجھے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے میرا دماغی معائنہ کرنے کے بعد مجھے ذہنی مریض قرار دے دیا۔ اس کے بعد مجھے صحت مند قرار دے کر رخصت کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن 1.5 سال کے بعد میں نے ڈکسن کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہنسی پر قابو پانا 2 بر ہو گیا۔ برطانوی سیاح کا چہرہ دہشت سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھی۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا دوست مائیکل زندہ بچ گیا؟ ہاں، اگر وہ زندہ نہ بچتا تو شاید پاگل ہونے کے باوجود مجھے عمر قید کی سزا بھگتنا پڑتی۔ اس نے زندہ رہ کر میری زندگی بچائی، میں اس کا ممنون ہوں، لیکن 1.5 سال کے بعد یہ دورہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بہتر ہوگا کہ تم کل دن میں دماغی امراض کے کسی ڈاکٹر سے معائنہ کراؤ، یہ بے حد ضروری ہے۔ ہاں ڈکسن، لیکن میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں اور اب سو جانا چاہتا ہوں۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، دماغ دکھ رہا ہے۔ سو جاؤ، فوراً سو جاؤ، ڈکسن نے بوکھلا کر کہا۔ میں نے مسہری پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، مگر سویا نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے کمرے میں ڈکسن کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنی۔ یقیناً وہی ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا، لیکن ذرا دیر بعد ڈکسن مسہری پر جا لیٹا۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ڈکسن کا بستر خالی پڑا تھا۔ خاکی رنگ کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں ڈکسن کا مختصر سا سامان تھا اور جو ہر وقت سامنے ہی رکھا رہتا تھا۔ گویا ڈکسن سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ڈکسن اپنے حصے کا بل ادا کر کے چلا گیا تھا۔ غسل خانے میں نہانے کے دوران میں بیچارے ڈکسن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا چند روزہ ساتھ بہت اچھا رہا تھا اور آخر میں اس نے غیر شعوری طور پر میری مرضی کے مطابق عمل کیا تھا، لیکن اب اس کے بارے میں سوچنا بھی فضول تھا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، توقع نہیں تھی کہ دوبارہ ادھر کا رخ کرے گا۔ چنانچہ مجھے ہوٹل تبدیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کروں۔
ہر چند کہ میرے اور تہذیب کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی کہ تہذیب کے یہاں پہنچنے کے بعد ہی کام کا آغاز کریں گے، لیکن میرے لیے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بہت مشکل تھا، لہٰذا میں نے کام کا آغاز اسی ویٹر سے کر دیا جو میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ وہ مقامی آدمی تھا مگر ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتا تھا۔ میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے اور اس کے ہوٹل کی سروس بہت اچھی ہے۔ ویٹر چند لمحے میری کہی ہوئی بات پر غور کرتا رہا اور پھر میرا مطلب سمجھ کر وہ مسکرایا اور اس نے سر خم کر دیا۔ میں نے جیب سے 10 مارک کا ایک نوٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ اگر تم چاہو تو اس نوٹ کے مالک بن سکتے ہو، میں نے اسے کہا۔ 10 مارک کا نوٹ دیکھ کر ویٹر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس کا تعلق غریب طبقے سے تھا جس کے لیے 10 مارک کا نوٹ بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ کیا تمہیں شیمر خاندان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، ویٹر نے کہا۔ اس کی نظریں حریصانہ انداز میں 10 مارک کے نوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اوہو، تب تو یہ نوٹ تمہارا ہوا۔ میں نے نوٹ اس کی طرف بڑھایا اور اس نے نوٹ مجھ سے لے کر اپنے لباس کی جیب میں بڑی احتیاط سے رکھ لیا۔ لیکن میں اس خاندان کے صرف ایک ہی فرد سے واقف ہوں، ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ کوئی بات نہیں دوست، مجھے بھی اس خاندان کے ایک فرد سے کچھ کام ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو شیمر خاندان کے کسی ایک بھی فرد سے واقف ہو۔ شیمر خاندان کا کوئی ایک فرد بھی مجھے مل جائے تو بقیہ معلومات اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ ویٹر کچھ دیر شاید اپنے ذہن میں میرے کہے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کرتا رہا، پھر غلط سلط انگریزی میں اس نے کہنا شروع کیا۔ شیمر خاندان کوئی گمنام خاندان نہیں ہے جناب، لیکن وہ لوگ معزز نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا ذریعہ معاش ملازمت ہے اور اس خاندان کے افراد اچھے عہدوں پر فائز نہیں ہیں۔ تاہم ایک شخص ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس کا نام ایلزے فورے ہے اور وہ روہن اسٹریٹ پر واقع ایک ہوٹل کا مالک ہے۔ میں نے بھی کچھ عرصہ اس کے پاس کام کیا ہے، لیکن وہ فطرتاً اچھا آدمی نہیں ہے۔ ملازمین کی اجرتیں اور تنخواہیں تک وقت پر ادا نہیں کرتا۔ تاہم یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اس کا تعلق شیمر خاندان سے ہی ہے۔ اس خاندان کے لوگ چونکہ جھگڑالو فطرت کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ شیمر خاندان کے افراد کے پاس ملازمت کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ان سے لین دین کرنا پسند کرتے ہیں۔ مسٹر ایلزے فورے کے ہوٹل کا نام کیا ہے؟ ویٹر کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کے بعد میں نے اس سے سوال کیا۔ ہوٹل بون بون، ویٹر نے جواب دیا۔ اگر مجھے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے تمہاری ضرورت پڑی تو کیا تم یہ کام کر سکو گے؟ میں نے 10 مارک کا ایک اور نوٹ ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جناب، ویٹر نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ ویٹر سراپا اخلاق بنا ہوا تھا، کیوں نہ بنتا۔ 20 مارک کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے اس سے چند باتیں مزید معلوم کی اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 11:30 بجے کے قریب میں ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل بون بون کا سرسری جائزہ لینا ضروری تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں مختلف علاقوں میں بے مقصد گھومتا رہا۔ ڈکسن کے ساتھ تاریخی مقامات دیکھنے کے دوران میں برلن کے بہت سے علاقوں سے واقف ہو گیا تھا، لیکن اس علاقے کی طرف میرا جانا نہیں ہوا تھا جہاں کا پتہ مجھے ویٹر نے دیا تھا۔ روہن اسٹریٹ پرانے برلن میں واقع تھی۔ وہاں نچلے طبقے کے لوگ آباد تھے۔ مکانات خستہ حالت میں تھے جن کے احاطوں، سڑکوں اور گلیوں میں میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس بچے اپنی غربت سے بے خبر کھیل کود میں مصروف تھے۔ مکانات کی طرح اس علاقے کی دکانیں بھی اپنے مالکان کی زبوں حالی کی منہ بولتی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں بون بون ہوٹل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ بون بون ہوٹل دراصل ایک بہت بڑا بار ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ دن کے وقت وہ بار بند رہا کرتا تھا۔ اس کے کھلنے کا وقت 5 بجے شام تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام وہیں گزاروں گا اور ایلزے فورے سے ملاقات کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ شام 5 بجے تک کا وقت کہاں گزارا جائے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ شام تک سڑک نوردی کرتا ہوں۔ اس طرح وقت گزاری کرنے سے مجھے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا۔ شام تک کا وقت بھی گزر جاتا اور برلن سے مزید واقفیت بھی حاصل ہو جاتی۔ برلن کی سڑکوں پر مارے پھرنے کے دوران میرے ذہن میں متعدد خیالات گردش کرتے رہے۔ ڈی فوسٹر نے آخر ان قیمتی فارمولوں کا سودا کیوں نہیں کیا جو یوں تو ہر ملک کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے تھے، مگر روس اور اسرائیل کے لیے وہ بے انتہا اہمیت کے حامل تھے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل کی حکومت کو ان فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو سکا ہو، ورنہ انہوں نے فارمولوں کے حصول کے لیے تگودو شروع کر دی ہوتی۔ ہاروت رابیل نے ظاہر ہے اسرائیل سے یہ ساری باتیں پوشیدہ رکھی ہوں گی، ورنہ اس کی ساخت تباہ ہو جاتی۔ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا
کہ کیا ہاروت رابیل نے ڈی فوسٹر کی یوں فرار ہو جانے پر اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہاروت رابیل نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی تھی تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس راز کے تشت ازبام ہونے سے ہاروت رابیل کی شخصیت اور اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا، اور اگر اس نے ڈی فوسٹر کی بازیابی کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو ہمارا مقابلہ ہاروت رابیل کے ایجنٹوں سے ہو سکتا ہے۔ روسیوں سے ٹکراؤ ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ یہ امکان بھی کلی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہاروت رابیل نے اس سارے ماجرے سے اسرائیلی حکومت کو مطلع کر دیا ہو اور موساد کے ایجنٹ بھی میدان میں کود پڑے ہوں۔ ان تمام امکانات کے پیش نظر محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔